بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ ناظرین، آج پاکستان کے سوشل میڈیا پر مریم نواز اور پی ڈی ایم سے جواب طلب کیا جا رہا ہے کہ آج 31 جنوری ہے اور آج حکومت نے ختم ہونا تھا، ڈیڈ لائن دینی تھی اور پھر سینٹ الیکشن جیتنے تھے، لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا اور نہ جانے کیا کیا بلند و بانگ دعوے کیے گئے۔ لیکن آج 31 جنوری ہے اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم موجود ہیں اور وہ 2023 تک بھی پاکستان کے وزیر اعظم ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن ابھی بات ہو رہی ہے آج کے 31 جنوری کی کہ جو وعدے کیے گئے تھے کہ حکومت کو ہم گرا دیں گے، باہر نکال دیں گے، وہ سب دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ کیسے عمران خان صاحب کی راستے میں جو حائل رکاوٹیں تھیں وہ ساری ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ ختم ہو گئی ہیں۔ اور ایک مسلم لیگ نون کے حامی صحافی جنہوں نے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حتیٰ کہ حمزہ شہباز کی بھی انہوں نے مکمل طور پر سپورٹ کی، ان کو ہر جگہ پر جو ہے فیور دی گئی، آج اسی صحافی نے مریم نواز کی سیاست کا جنازہ نکالا ہے اور یہ بیان فضل الرحمان کے بیان سے بھی خطرناک ہے۔ جو فضل الرحمان نے تو بیان دیا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے، کیونکہ تباہی کا سامان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے میسر کر دیا ہے، اور آپ ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں اور دفن کر دیں پی ڈی ایم کو آج کے بعد، کیونکہ اب مکمل طور پر فضل الرحمان کے بیان کے بعد یہ طے ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا پہلے شکار تھی، آج بالکل اب اس کا نام و نشان نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون کا ایک کاغذی شیر، جو اپنے آپ کو ویسے تو شیر کہتے ہیں لیکن یہ گدڑوں کی طرح وار کرتے ہیں، اور لائیو شو میں جب جھوٹ بول رہے تھے تو ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ اسی ویڈیو میں بات کر لیں گے، لیکن پہلے ایک بیان جو زیر گردش ہے سوشل میڈیا پر، اسے لے کر بڑا اچھالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے پرویز خٹک استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کا جو بیان جو شیئر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت منٹ لگاؤں ختم کر سکتا ہوں۔ حالانکہ انہوں نے نوشہرہ میں اپنے جو وہاں پہ الیکشن ہونا ہے اس حوالے سے وہ کمپین کر رہے تھے، وہاں پہ وہ اپنے امیدوار کا ساتھ دے رہے تھے، اور انہوں نے ایک جیسے اپنا ہم بھی اگر کسی جگہ محفل میں بیٹھے ہوں تو بہت ساری باتیں ہم کر دیتے ہیں لیکن اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ جو پرویز خٹک تھے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جی میں جس کا ساتھ دیتا ہوں وہ بعد میں میرے مخالف ہو جاتا ہے، اب اسی طرح سے میرے رشتہ دار ہو گئے اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہوں گی میرے امیدوار کے مخالف کھڑی ہیں، لیکن میں ان سب کو گراؤں گا اور عمران خان کی جو سیٹ ہے اسے پکی کروں گا اور اپنے امیدوار کو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو جتواؤں گا۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو میں ختم کر سکتا ہوں، میں مشکلات پیدا کر سکتا ہوں، لیکن عمران خان کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا، نہ ہی سوچوں گا۔ یہ ایک بات کی گئی، لیکن اگلی بات کو جو ہے کوٹ نہیں کیا گیا، پچھلی بات کو کہ عمران خان کی حکومت کو پرویز خٹک گرانے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے مرچ مسالہ لگا کے لوگ جو ہے اس کو کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ جب علاقے میں گئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ٹیمپو کچھ اور ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کی علاقائی سیاست ہوتی ہے، لوگوں کو آپ نے گھیرنا ہوتا ہے، اپنا مطلب سیاست کرنی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کو ایک تو اپنی طرف مائل بھی کرنا ہے اور اپنی طاقت کا اظہار بھی کرنا ہے، دکھانا ہے کہ جی میں طاقتور ہوں اور میں آپ کے ہی جو ہے کام آ سکتا ہوں، کام کرا سکتا ہوں۔ تو یہ سیاستدانوں کا ایک وتیرہ ہے اور کرتے بھی رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آج میں نے بات کی کہ عمران خان صاحب کی جو راستے میں حائل رکاوٹیں ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی مشکلات ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو اس حوالے سے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے نہیں، عمران خان کی گورنمنٹ کو گورننس کے حوالے سے ہے، مافیا کے حوالے سے ہیں، جہاں دیکھو عدالتوں میں مافیاز بیٹھے ہیں، بیوروکریٹس جو ہیں یہ مافیاز ہیں، یہ پاکستان میں جنہوں نے رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے یہی بیوروکریٹس ہیں۔ اگر آپ ایک بیوروکریٹ پر ہاتھ ڈالتے ہیں سارے یہ جو لوگ ہیں یہ ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کو ویسے ہی جا کے ان کے سامنے خطاب کرنا پڑتا ہے کہ مہربانی کریں، آپ کو نہ نیب پکڑے گی نہ کچھ کرے گا، آپ کام کریں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں پڑھے لکھے جو ہیں یہ مافیا بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو لگانے والے کون تھے؟ یہی دو جماعتیں تھیں۔ یہ ایک ریالٹی ہے۔ اس طرح سے ہمارے جو نظام ہے عدالتی اس کے اندر بھی یہی ان کے وکیل تھے، وہ جج بن گئے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک جج بنے ہیں جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جو مسلسل نظر آتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن وہ جج بن گئے ہیں۔ جب اس کے فیصلے آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس فیصلوں میں جھلک بھی نظر آتی ہے، ٹلٹ بھی نظر آتا ہے۔
لیکن فضل الرحمان نے جس طرح سے کلہاڑی ماری ہے اپنے پاؤں پر، جس طرح سے وہ پھنسا ہوا تھا، جیسے چوہا جو ہے وہ کھڑکی میں پھنستا ہے نا، اسی طرح سے پھنسا ہوا تھا، اور اب وہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جناب ہمارا تو گلہ ہے، ہمارا تو شکایتیں ہیں، گلے ہیں۔ یہ شکایتیں گلے پہلے یاد نہیں آئے جب نواز شریف منہ کھول کے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا تھا، تب ہم سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم جو ہے یہ اس سٹانس پہ ٹھہر سکو۔ فضل الرحمان بڑھ کے مارتا تھا، میں پنڈی جاؤں گا تو میں جا کے مارچ کر دوں گا، میں اس کو پکڑوں گا، اس کو پکڑوں گا، میں اس کے نام لوں گا۔ آج دیکھیں کہ سارے بھیگی بلی کی طرح یہ اپنے آپ کو 11 جماعتیں کہتی ہیں، پاکستان کی مضبوط ترین، یہ اپنے آپ کو کھلاڑی کہتے ہیں، لیکن ایک عمران خان کی سیاست نے، اس کھلاڑی نے ان سب کو کلین بولڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ جو عمران خان کو کھلاڑی نہیں سمجھتے تھے، آج انہیں پتہ چل گیا کہ وہ سیاست کا اکیلا ہی کھلاڑی ہے، اور اس سیاست میں وہی جو ہے وہ سکندر ہے، اور سکندر آج نظر بھی آ رہا ہے کہ اس پوری سیاسی بساط میں جس نے بازی لپیٹی ہے وہ عمران خان ہے۔ مریم نواز خود ایکسپوز ہوتی گئی، زرداری خود ایکسپوز ہوتا گیا، بلاول بھٹو خود ایکسپوز ہوا، نواز شریف نے خود اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، ایکسپوز ہوا، شہباز شریف اندر گیا، ایکسپوز ہوا۔ یہ سب لوگ عمران خان صاحب کے سامنے ایکسپوز ہوتے گئے۔ اللہ نے کرم کیا، اور اب پی ڈی ایم کی جو ایک ہوا بیٹھا ہوا تھا، جو غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ تھو تھو کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں ہے، پی ڈی ایم کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس پی ڈی ایم کو تباہ کرنے میں جس طرح فضل الرحمان کا ہاتھ تھا، زرداری کا ہاتھ تھا، بلاول کی اپنی پریشانیاں تھیں، تو مریم نواز کے اوپر مجیب الرحمان شامی نے بات کی ہے۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا سارا جو ہے وہ زور مسلم لیگ نون کو بچانے میں ہوتا ہے، تو مجیب الرحمان شامی نے کیا بات کی ہے جناب؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو مریم، نام تو نہیں لیا لیکن میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈ بتا دیتا ہوں، پی ڈی ایم نا تجربہ کاری اور جلد بازی کی وجہ سے اپنے اہداف کچھ اس طرح سے مقرر انہوں نے کر لیے تھے جو حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اب نا تجربہ کاری کون ہے؟ مریم نواز، جس نے آج تک سیاست کے الف بے نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجیب الرحمان شامی کہہ رہا ہے، اور ہم نے دیکھا مریم نواز کی نا تجربہ کاری کیا تھی کہ جلد بازی میں چاہتے تھے کہ آر پار ہو جائے گا، یہ حکومتیں گرانا چاہتے تھے، سینٹ کا الیکشن لڑنا نہیں چاہتے تھے، ضمنی الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تھے، اور مریم نواز ہر روز اٹھتی تھی اور سوچتی تھی کہ اتنا آسان ہے پی ایم بننا، تو وہ کہتے تھے آج جا کر گرا دیں اور جا کر سارا معاملہ لپیٹ لیں۔ لیکن یہ تو زرداری نے گیم کی اور اس کو بچا لیا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا بیان ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا حامی صحافی کہہ رہا ہے کہ نا تجربہ کاری کی وجہ سے یہ جو ہے، یہ لوگ جو ہے یہ ایک سائیڈ پہ لگے ہیں یا ان کو نقصان ہوا ہے، تو یہ مریم نواز ہی تھی جس کی پی ڈی ایم تو تباہ ہو گئی ہے، عمران خان کو کبھی للکارتی تھی، کبھی کیا بیان دیتی تھی، کبھی فیصلے ہونے والے ہیں، لانگ مارچ تو کریں گے، استعفے دے دو، استعفے ان کے منہ پہ مارو، کیسی کیسی باتیں کی تھیں، یہ ان کے منہ سے الفاظ نکلتے تھے۔ لیکن اب ان الفاظ پہ کوئی نہیں جائے گا، کوئی بات نہیں کرے گا کہ کیا کیا مریم نواز نے غلطیاں کی ہیں، کیا کیا غلطیوں کی وجہ سے انہیں کیا کیا بھرنا پڑا، پی ڈی ایم میں لڑائی ہوئی۔ مریم نواز کو فضل الرحمان نے خود کہا کہ جناب یہ تو فیصلے کر لیتی ہے، مجھ سے پوچھتی نہیں ہے، تو اس کا آپ نے سارا عملی مظاہرہ دیکھ لیا، اور مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اور ایسے اہداف مقرر کر لیے گئے کہ جس کی تکمیل ناممکن تھی۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ اب ان کی سیاست کو رون ڈالا ہے۔ خود ہم تو کہتے تھے کہ مریم نواز کے اندر کوئی گٹس ہی نہیں ہے کہ یہ سیاست کر سکے، سوائے اس کو ایک زہریلی ناگن کے طور پر یہ بات کرتی ہے، جب بھی منہ سے بات کرتی ہے زہر اگلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی جو ہے اژدہا کھا لیا ہے جس کا زہر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، جس کو بھی ڈستی ہے اس کے بعد پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اگلے بندے کو ڈس دوں۔ تو یہ سارا معاملہ ہم دیکھ رہے تھے۔ اب ایک لیگی، میں نے کاغذی شعر کی بات کی تھی، تو ایک مفتہ، جسے مفتہ اسماعیل تو نام ہے لیکن مفتہ جس نے ہمیشہ لگایا ہے اور وزیر خزانہ بن کے پاکستان کو مفتہ لگاتا رہا، اور دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے کیا بنا دیا تھا، وزیر خزانہ بنا دیا تھا پاکستان کا۔ یہ مسلم لیگ نون نے ہمارے ملک پر ظلم کیا۔ وہ بیٹھ کے لائیو شو میں ARY نیوز پہ فواد چودھری صاحب نے بیٹھا کہتی تھی پاکستان کی حکومت نے یعنی کہ عمران خان نے 37 بلٹ پروف گاڑیاں لے لی ہیں۔ تو فواد چودھری نے کہا کہ بتاؤ کب لی ہیں، دو ثبوت دو نا۔ کہتا جی میں آپ کو دیتا ہوں، جب میں دیکھ کے اب آئیں بائیں شائیں بریک ہوئی۔ عادل عباسی نے کہا کہ جناب وہ آپ نے کہا تھا کہ جی میں ثبوت دوں گا، بریک بھی گزر گیا۔ اس نے کہا جی میں نے ٹکر دیکھے تھے ایک ٹی وی چینل کے۔ تو فواد چودھری نے کہا کہ جناب یہ پرانے ٹکر تھے، وہ گاڑیاں آپ نے لی تھی بلٹ پروف کی گاڑیاں، ہم نے تو بیچ دی، آکشن کر دی تھی، ہم نے تو یہاں پہ پرائم منسٹر آفس میں آکشن کی تھی اور وہ تو چلی گئی ہیں۔
اس کے بعد تو ہم نے کوئی بلٹ پروف گاڑی لی، اور جس نے ٹکر آن ایئر کیے تھے اس نے معافی بھی مانگی تھی چینل نے، یہ بات سچ ہے۔ اس کے بعد ہی مفتاح اسماعیل نے، یعنی کہ عرف عام میں مفتاح اسماعیل نے معافی مانگ لی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اسی طرح سے جب وزارت خزانہ میں تھے، جب یہ اقتدار سے گئے ہیں، اس طرح سے جھوٹ بولتے رہے ہیں، غلط اعداد و شمار دیتے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن شکر ہے کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فوراً موقع پر ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کا جب نانی 420 جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، تو نیچے والے کیا کریں گے؟ نیچے والے تو کوشش کریں گے کہ 10 جھوٹ ہم بھی بڑھا چڑھا کر بات کریں۔ جب ہماری لیڈر جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتی، وہ ہر دوسری بات جھوٹ بولتی ہے، اس کے بعد پھر یو ٹرن بھی نہیں لیتی، معافی بھی نہیں مانگتی۔ نواز شریف جو ہے وہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتا رہا ہے، اور اس کے دوست جو ہیں وہ جھوٹ والے جو ہوں گے، جو جھوٹ کو پروموٹ کریں گے، جیسے اسحاق ڈار ہو گیا، اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا، اور یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ملک کے وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن جھوٹ کی انتہا دیکھیں کہ منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر جب معافی مانگنے کا وقت آ جائے تو پھر منہ جو ہیں چھپا لیتے ہیں۔ بہرحال ابھی تک کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اب پی ڈی ایم کا جو راستہ ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے جو پی ڈی ایم نے راستہ صاف کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب 2023 تک یہ پی ڈی ایم دوبارہ سے اس طرح سے مضبوط ہو سکے۔ لوگ کریں گے، کرنا چاہیں گے، ان کو پھر سے بوسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کاغذی ڈھیر ہو گئے ہیں، اور اب یہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں جی ایچ کیو کی جانب کہ وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے۔ لڑکے تو دیکھ لیا ہے، اب پاؤں پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔